بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 82 ہے، اور اس سے پہلے 5 سپارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی 6 سپارے سے ابتدا کی جائے گی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے، اور سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کہی جائے بری بات، مگر اس سے جس پر ظلم ہوا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ 6 سپارے کی بالکل ابتدا ہے، اور شروع میں ہی اللہ نے جس بات کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بری بات برملا کہنا، بری بات کو ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ الجہر بالسوء من القول، کہ برملا کہی جائے بری بات، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فرد، وہ شخص جو لوگوں کے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے اور ان کے عیوب تلاش کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، کبھی وہ غیبت کی شکل ہوتی ہے، کبھی وہ چغلی کی صورت ہوتی ہے، کبھی کوئی اور ایسی صورت ہوتی ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں سے روک دیا، منع فرما دیا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو تو بڑا پاک صاف قرار دے اور ہر دوسرے فرد کے اندر وہ برائی کو تلاش کرے، عیوب تلاش کرے، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، اور یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کہی جائے بری بات، مگر اس سے جس پر ظلم ہوا۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے، یعنی جو مظلوم ہے، جس پر زیادتی ہوئی ہے، جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے، اس کو تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ کسی ظالم کے ظلم کو بیان کر سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، یہ میرا نقصان کیا، یہ میرے ساتھ برائی کی۔ اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کی برائی کو بیان کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں پر الزام تراشیاں کرے، دوسروں کے عیوبات بیان کرتا پھرے اور اپنے آپ کو پاک صاف قرار دے۔ اگر قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہر شخص اپنے آپ کو بالکل پاک صاف سمجھتا ہے، اور شاید وہ اپنے آپ کو فرشتہ تصور کرتا ہے، اور دوسرے ہر فرد کو وہ عیوب سے بھرا ہوا قرار دیتا ہے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے۔ دوسروں کے عیوب بیان کرنا یہ بڑا آسان کام ہے، اپنے عیوب تلاش کرنا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارا آج کا میڈیا، ہمارے سیاستدان اور ہمارے ہاں یہ جو دنگا مشتی چل رہی ہے، اس سب میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارے اسلاف میں اس کی کوئی صورت نظر آتی ہے، کوئی شکل موجود ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو اس طرح برا بھلا کہا ہو اور ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچا ہو اور اپنے آپ کو یہ قرار دیا ہو کہ جی ہم تو بالکل پاک صاف ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم خود بھی فرشتے، جو ہمارے ساتھ مل جائے وہ بھی فرشتہ بن گیا، وہ پاک صاف ہو گیا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو خدا ترسی کا حکم دیتا ہے، اور جس کے اندر خدا ترسی ہوگی
جس کے اندر خوف خدا ہوگا وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ اگلا ہر فرد مجھ سے بہتر ہے اور عیوب میرے اندر موجود ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہم عیوبوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کون انسان ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہے، جس کے اندر عیوب نہیں ہیں، جس کے اندر جو ہے غلطیاں موجود نہیں ہیں؟ ہر انسان کے اندر غلطیاں موجود ہیں، ہر انسان کے اندر جو ہے کوتاہیاں موجود ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ رب، یہاں جو الفاظ آگے اللہ نے استعمال کیے ہیں، فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، کہ اللہ سنتا بھی ہے ہر بات کو، اللہ جانتا بھی ہے ہر بات کو، اس کے باوجود وہ لوگوں کے عیوب کو آشکارا نہیں کرتا، وہ ظاہر نہیں کرتا، وہ ان پر پردہ ڈال کر رکھتا ہے۔ تو جس رب کا اخلاق یہ ہے، جس رب کی صفت یہ ہے کہ وہ جاننے کے باوجود، سننے کے باوجود ان کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو اللہ نے ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ تم رب کی اس صفت کو اپنا لو، اس صفت کو اختیار کرو کہ جاننے کے باوجود، سننے کے باوجود دوسروں کی پردہ دری مت کرو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دوسروں کی پردہ دری کرتا ہے قیامت کے دن اس کی پردہ دری ہوگی، جو دوسروں کے عیوب کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اس کے عیوب کو اللہ تعالیٰ چھپائے گا۔ تو یہ خدا خوفی جو ہے ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا پوشیدہ رکھو اس سے، یا درگزر کرو کسی کی برائی سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، قدرت والا ہے۔ اب پہلے بات تھی صرف برائی کی، تو جہاں بات برائی کی تھی وہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ برائی کو ظاہر کرنا، بری بات کو کہنا، یہ اللہ کو باتیں پسند نہیں ہیں۔ اور جہاں بات آئی نیکی کی، اللہ نے وہاں اجازت دی، فرمایا کہ چاہو تو تم اس کو ظاہر کرو، چاہے اسے پوشیدہ رکھو، اس میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا پوشیدہ رکھو، اس کی اللہ نے اجازت دی۔ اور علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض جو ہیں ان کو کھلم کھلا کرنا چاہیے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرائض ہیں، لہٰذا ان کو سر عام کرنا چاہیے تاکہ کوئی تہمت نہ لگا سکے کہ یہ شخص فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، لہٰذا فرض کو کھلم کھلا کیا جائے، زکوٰۃ کو کھلم کھلا ادا کیا جائے، نماز کو ظاہر کر کے ادا کیا جائے، فرائض۔ لیکن جہاں بات آ جاتی ہے نوافل کی، وہاں حکم یہ ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے تاکہ آپ کا اخلاص بھی برقرار رہے۔ آپ نفلی نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ اس کو پوشیدہ پڑھیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا نہ کریں۔ آپ صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں، نفلی صدقہ و خیرات، اسے پوشیدہ دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو خبر نہ ملے۔ تو جو نفلی عبادات ہیں اور جو نفلی نیکی ہے اس کو چھپا کر کرنا، پوشیدہ کرنا، یہ زیادہ افضل ہے۔ اور جو فرائض ہیں ان کو علل اعلان کرنا، کھلم کرنا، یہ زیادہ افضل ہے، لہٰذا اس کو کھلم کھلا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر تم ظاہر کرو کوئی نیکی یا پوشیدہ رکھو اسے، یا درگزر کرو کسی کی برائی سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، قدرت والا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح فرمایا اللہ نے مظلوم کو تعلیم دی، یہاں وہ جس کو ایکسیپشن دیا تھا کہ بھائی جو مظلوم ہے وہ ظلم کو بیان کر سکتا ہے، وہ کسی نے اس پر زیادتی کی، اس زیادتی کو بیان کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ نے ترغیب کیا دی کہ مظلوم کو بھی چاہیے، اگر وہ انتقام کی قدرت رکھتا ہے، وہ بدلہ اگر لے سکتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ بھی معاف کر دیں، کیونکہ اللہ نے بھی تو معاف کیا، اللہ نے قدرت کے باوجود معاف فرمایا۔ تو مظلوم کو بھی چاہیے کہ وہ ظالم کی جو کوتاہی ہے
جو زیادتی ہے اس سے کیا کر دے، درگزر فرما دے۔ لیکن جو مظلوم انتقام کی طاقت ہی نہیں رکھتا، وہاں یہ نہیں ہے کہ جی وہ درگزر کر دے، اور نہ وہ درگزر ہوگا۔ ایک شخص جو ہے وہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا، کہے کہ جی میں نے تو بس اللہ پر چھوڑ دیا، میں تو بس نہیں کرتا، یہ درگزر نہیں ہے۔ درگزر یہ ہے کہ آپ پوری طاقت رکھتے ہیں کہ اس کا بدلہ دیں اس کو، اس کے باوجود آپ اس کو بدلہ نہ دیں، یہ ہے درگزر کرنا۔ آپ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ جس نے آپ پر زیادتی کی ہے آپ اس سے بدلہ لے سکیں، جس نے آپ کا نقصان کیا آپ اس کا نقصان کر سکیں، جس نے آپ کو برا کہا ہے آپ اس کو برا کہہ سکیں، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس شخص نے مجھ پر زیادتی کی ہے، ہم بھی تو صبح سے شام تک کتنی زیادتیاں کرتے ہیں اور اللہ ہماری پکڑ نہیں فرماتا، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اگر آپ اس سے درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ اس بات کو پسند فرماتا، اور اس کی ترغیب دی اللہ نے، اور پھر خود فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، قدرت والا ہے۔ یعنی اللہ قدرت بھی رکھتا ہے، اس کو پوری طاقت ہے کہ وہ کسی سے بدلہ لے، انتقام لے، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، درگزر فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا جائے تو اس کائنات میں تو پھر کوئی بچے ہی گا نہیں، لیکن اللہ کیا کرتا ہے، اللہ درگزر فرماتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا، اللہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے، جن غلط فہمیوں کا وہ شکار تھے، جن غلطیوں میں وہ مبتلا تھے، ان کا ذکر فرمایا۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ کیا بتایا اللہ نے؟ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کسی ایک رسول کا بھی، ورسول ہی اللہ نے جمع فرمایا کہ کسی رسول کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے کیا ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی رسول کو تو خدا سے ملا دیتے ہیں، جو اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ یہ کافروں کی صفت ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَیُرِیدُونَ، اور وہ چاہتے کیا ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ فرق کر دیں، جدا کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کو، ان کے درمیان فرق چاہتے ہیں، اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان کیا کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں بعض رسولوں پر اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کے ساتھ۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے کچھ رسولوں کو ماننا اور کچھ کا انکار کر دینا، اور کیا چاہتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ اختیار کر لیں کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسری راہ، اس کے درمیانی کوئی راہ ہمیں مل جائے، اس کی درمیانی راہ چاہتے ہیں، درمیانی راہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کو اور اس کے رسول کو جدا کرتے ہیں، رسولوں میں سے بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں کہ درمیانی کوئی راستہ نکال لیا جائے، صلح کلی کا کوئی ایسا راستہ مل جائے ہمیں، ہم مومن بھی کہلائیں اور کافر کہنے سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں کہ ہمیں کافر کہا جائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا،
یہی لوگ کافر ہیں حقیقت میں۔ حقیقت میں اللہ فرماتا ہے کافر یہی ہیں جو کیا چاہتے ہیں، اللہ کے اور اس کو رسول کے درمیان فرق چاہتے ہیں، جدائی چاہتے ہیں، جو بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، یہی دراصل کون ہیں، کافر ہیں، جو درمیانی راستہ ان کے درمیان کا راستہ تلاش کرتے رہے، یہ سچے حقیقی معنوں میں یہی کافر ہیں۔ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ کوئی یہ کہ میں تو اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، اور ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی جو کہتے ہیں کہ جی بس اللہ کی اطاعت، بس اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت کرنا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کو چھوڑ کر چاہو کہ جی ہمیں اللہ مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تیسری راہ جو ہے یہ شیطانی راہ تو ہو سکتی ہے، اللہ کی راہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ تو وہی ہے جو اس نے بتائی ہے کہ اگر مجھے مانتے ہو، میری بات تسلیم کرتے ہو، مجھے اپنا معبود تسلیم کرتے ہو، تو میرے رسولوں کو ماننا ہوگا، میرے رسولوں کی اتباع، میرے رسولوں کی اطاعت وہ میری اطاعت ہوگی۔ لیکن میرے رسول کو چھوڑ کر چاہو کہ جی ہم تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ، اور نہیں فرق کیا انہوں نے کسی میں ان سے، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، یہ امتیازی شان حاصل ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے کسی ایک رسول کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ کو اور تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ کسی ایک رسول کی ذرا بھی توہین ان کے نزدیک کفر ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ، اور نہیں فرق کیا انہوں نے کسی میں ان سے، یعنی رسولوں میں کوئی فرق نہیں کیا ایمان کے اعتبار سے، سب کو رسول مانا۔ ہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اللہ کے یہ بندے ہیں، اللہ کی برگزیدہ بندے ہیں یہ۔ اب اگر کوئی کسی ایک رسول کو بھی جو ہے ماننے سے انکار کر دے، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لے، مسلمان بہرحال وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، ان کی جزا کیا ہے۔ پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی کرتے ہیں، فرق مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں میں سے بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے عذاب رسوا کرنے والا تیار کر رکھا ہے۔ اب ایمان والوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ، اور نہیں فرق کیا انہوں نے کسی میں ان سے، یہی لوگ ہیں، دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں جو اس سپارے کی ابتدا میں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا، بری بات کا اظہار کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اہل کتاب سے اس کی کچھ مثالیں، يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب کہ آپ اتروا دیں ان پر کتاب آسمان سے۔ کچھ یہودی جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کے علماء بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ ہم تو آپ پر ایمان لے آئیں گے،
بس ہماری چھوٹی سی ایک شرط ہے، آپ اس کو مان لیں تو بس ہم ایمان لے آئے۔ وہ چھوٹی سی شرط کیا ہے؟ چھوٹی سی شرط ہماری یہ ہے کہ آپ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوری ایک کتاب دی تھی، تورات لکھی ہوئی تھی، آپ ہمارے پاس ایک کتاب لے آئیں، بس ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ کہتے ہیں اہل کتاب آپ اتروا دیں ان پر کتاب آسمان سے، سو وہ تو سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا۔ اب ظاہر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تڑپ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے ایمان والا بن جائے، وہ جہنم سے چھوٹ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اب فطری طور پر ایک پریشانی سی ہوئی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے، کیا کیا جائے، اور غم بھی ہونے لگا کہ اگر ان کو جو ہے یہ کتاب نہیں دی جائے گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دل برداشتہ ہو جائیں، پریشان ہو جائیں۔ اللہ نے تسلی دی، فرمایا کہ یہ باتیں ان کی آپ ان سے اعراض فرمائیں۔ کیا فرمایا کہ یہ جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، جو ان کے پاس کتاب لے کر آئے تھے، وہ پوری کتاب جس کا یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لکھی لکھائی کتاب آسمان سے ہمیں دے دیں، ہم ایمان لے آئیں گے، تو وہ جب کتاب لے آئے تھے تو ان سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ ان کی بات کو بھی تو نہیں مانا تھا۔ وہ تو کتاب لے آئے تھے، تورات لا کر دے دی تھی، بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ان سے کیا کہنے لگے؟ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک آپ اللہ کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا نہ کر دیں، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا سو وہ تو سوال کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ دکھاؤ ہمیں اللہ کھلم کھلا۔ کیا مطالبہ کیا؟ اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ تو حجت بازی کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر ایمان لانے والے ہوتے اور ہم آپ کو لکھی لکھائی کتاب دے دیتے، لیکن ان سے یہ تو سوال کریں کہ جو نبی جن کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تو تمہارے پاس کتاب لے کر آئے تھے لکھی لکھائی، ان کی بات تو تم نے نہیں مانا تھا، ان کو تو کچھ اور ہی مطالبہ ان کے سامنے رکھا تھا۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھا دو کھلم کھلا، تو پکڑ لیا تھا انہیں بجلی کی کڑک نے بسبب ان کے ظلم کے۔ جب ایسے الٹے سیدھے مطالبے ہونے لگے تو اللہ نے وہیں ان کو پکڑ لیا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا تو اپنا کرم فرما دے، رحم فرما دے، میں لوگوں کے پاس جاؤں گا تو وہ تو کہیں گے کہ انہوں نے خود پتہ نہیں قتل کر دیا ہوگا ان کو، یہ جتنے سردار تھے جن کو آپ لے کر گئے تھے ساتھ میں بڑے بڑے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اب اور ان کی زیادتیاں، پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ ہم تب ایمان لائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے شخص سے ان کو نجات دی جس نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، جو ان کو محنت مزدوری کا پیسہ بھی نہیں دیتا تھا اور ان سے کام بھی لیتا تھا، وہ ہر وقت اس کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو اس سے چھٹکارا دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھیں ان کے پاس کھلی دلیلیں، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر بھی ہم نے بخش دیا ان کا یہ سنگین جرم۔ اللہ تعالیٰ اپنے عفو و درگزر کا ذکر فرما رہا ہے کہ کتنے بڑے بڑے ان کے جرم تھے، کتنی بڑی بڑی زیادتیاں تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ناانصافیاں کی۔ انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ اللہ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دو، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، ہم نے پھر بھی درگزر کر دیا، فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پھر بھی ہم نے بخش دیا ان کا یہ سنگین جرم، اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ واضح غلبہ عطا فرما دیا۔ یہ غلبہ وہی غلبہ تھا کہ جب آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اس جرم کی پاداش میں یہ جو تم نے کیا ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، اب تم خود اپنوں کو قتل کرو گے، یعنی جنہوں نے بچڑے کو پوجا نہیں ہے،
وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو ان کو قتل کریں گے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، لہٰذا ان سب کو پھر قتل کیا گیا۔ یہ وہ واضح غلبہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے۔ ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر رکھ دیا کہ اب تم ہماری اس بات کو مانتے ہو یا نہیں، یہ جو کتاب دی ہے، یہ جو تورات عطا کی ہے، اس پر عمل کرو گے یا نہیں؟ ویسے تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جب تک ان پر ڈنڈا نہ ہو تو وہ سیدھے نہیں ہوتے۔ اللہ نے ان یہودیوں پر کوہ طور کو اٹھا دیا کہ اگر مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کوہ طور کو تمہارے اوپر پھینک دیا جائے۔ تو فوراً سجدے میں گر گئے اور اوپر بھی دیکھتے رہے، اس لیے ان کا آج بھی ٹیڑھا سجدہ ہوتا ہے، یعنی آنکھیں اوپر ہوتی ہیں کہ کہیں اوپر سے پتھر گر نہ جائے۔ تو کہنے لگے بس ہم نے مان لیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو ان سے پختہ وعدہ لینے کے لیے، اور ہم نے فرمایا انہیں کہ داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ ہم نے کہا تھا بیت المقدس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اس کے حضور جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ اور ہم نے فرمایا انہیں کہ حد سے نہ بڑھنا، سبت میں، ہفتے کے دن میں حد سے نہ بڑھنا۔ ہفتے کا دن اللہ نے ان کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا تھا کہ اس دن تم نے عبادت کرنی ہے، اس دن اور کوئی کام نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس میں بھی حد سے تجاوز کیا۔ شکار کی ممانعت تھی، انہوں نے ہیلے بہانے تلاش لیے اور ہیلے بہانوں سے شکار کرنے لگے۔ اور ہم نے لیا تھا ان سے پختہ وعدہ، یعنی ان تمام باتوں کا ان سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم سب پر عمل کریں گے، لیکن ہوا کیا؟ عملاً انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ان پر پھٹکار کی گئی، اور ان پر پھٹکار کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ان پر پھٹکار کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توڑ دیا اپنے وعدے کو، اور انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق، اور انہوں نے یہ گستاخانہ بات کہی، بری بات۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ بری بات کو کھلم کھلا کرنا، اس کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ گستاخانہ بات کہی کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر غلاف نہیں چڑھے ہوئے، بلکہ کیا بات ہے؟ یوں نہیں، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر بوجہ ان کے کفر کے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑی سی تعداد۔ فرمایا کہ اصل میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ انسان جب برائی کرتا ہے اور برائی پر اصرار کرتا ہے، لگاتار برائی پر برائی کرتا چلا جاتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے، تو بالآخر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی، پھر اس کو برائی نظر نہیں آتی ہے۔ ایک قاتل جو ہے جب پہلی مرتبہ قتل کرتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ کرتا ہے تو بھی ڈر لگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے اس گناہ پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، اصرار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو اس کی برائی اس کے ذہن میں نہیں رہتی ہے، برائی نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ برائی اچھی بن جاتی ہے، بلکہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی کہ برائی نظر ہی نہیں آتی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہتان عظیم باندھنے کے باعث۔ یہ وہی بری بات پھر آ گئی یہاں کہ ان کی برائیاں، وہ بری باتیں کیا ہیں جو وہ یہ کیا کرتے تھے؟ ان یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر جو ہے بہتان لگایا۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کو جو ہے بہتان قرار دیا، ان پر بہتان باندھا، ان پر الزام تراشی کی گئی، زناکاری قرار دیا گیا اس سارے معاملے کو۔
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا۔ اور ان کی اس قول سے ان کی دوسری بری بات، کیا بری بات تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، اور ان کے اس قول سے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ فرزند مریم کو جو اللہ کا رسول ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کو اپنا رسول تسلیم کرتے تھے، لیکن اس بات میں وہ بھی متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا یہودیوں نے۔ یہودی جو دشمن تھے وہ بھی کہتے ہم نے قتل کر دیا، اور عیسائی جو دوست تھے جو مانتے تھے وہ بھی کہنے لگے کہ جنہوں نے قتل کر دیا۔ دونوں متفق ہو گئے، یعنی دوست اور دشمن دونوں متفق ہو گئے کہ قتل کر دیا گیا۔ کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ فرق یہ تھا، عیسائی یہ کہتے تھے کہ جی آپ کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد 3 دن گزرے تو آپ دوبارہ زندہ ہوئے اور اٹھ کر آسمانوں پر چلیں گے۔ قرآن نے آ کر اعلان کیا کہ تم سب کے دعوے جھوٹے ہیں، تم سب غلط بات کہتے ہو۔ اللہ نے کھلا اعلان کیا وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھا سکے۔ یہ جو دشمن تھے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ ان کو سولی پر چڑھا سکے، دونوں باتوں کا اللہ نے رد فرما دیا، انکار کر دیا۔ نہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا ہے نہ آپ کو قتل کیا گیا ہے، اور بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت یہ تھی کہ جو شخص آپ کو پکڑنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا اللہ نے اس کی شکل ہی عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، ظاہری شکل جو تھی اس کا چہرہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا، اور جب وہ باہر نکلا تو سب نے پکڑ لیا، وہ کہتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، انہوں نے مانی نہیں اور اس کو قتل کر دیا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا۔ حدیث شریف میں واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو فرمایا کہ نہ انہیں قتل کیا نہ سولی چڑھا سکے، بلکہ مشتبہ ہو گئی ان کے لیے حقیقت، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں وہ بھی شک اور شبہ میں ہیں، ان کے متعلق نہیں ان کے پاس اس امر کا کوئی صحیح علم بجز اس کے کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی۔ پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا وما قتلوہ یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اسے یقیناً۔ کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اٹھا لیا ہے اسے اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ اللہ نے واضح اعلان کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ آپ کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ رفع کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عزت اور عظمت دی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ رفع کا مطلب جہاں یہ ہوتا ہے کہ عزت دینا، بلندی عطا فرمانا، وہاں یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دینا۔ اور یہاں سے آپ کو سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہاں بات ہی یہی ہو رہی ہے کہ آپ کو پیچھے کیا فرمایا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ان کو سولی چڑھایا گیا۔ تو یہ غلط معنی پہنانے والے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ چور دروازوں سے کیا کرتے ہیں؟ داخل ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بر رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا۔ باقی آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تفصیل بتائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے، اور احادیث صحیحہ سے یہ بات واضح ہے، اس لیے کہ قرآن کی جو سب سے پہلی اور بڑی تفسیر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، وہ ارشادات مبارکہ ہیں، اس کے بعد پھر اگلی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں یہ واضح کیا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی اور ان کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔